اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے بات چل رہی تھی کہ آدم کو کون سے اسماء دیے گئے تھے، کلمات سکھائے گئے تھے، تو بات یہیں سے اب ہم لے کے چلیں گے کہ آدم کو جب خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت جو ہونے والی ڈسکشن جو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہے وہ کیا تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ اناؤنس جب اللہ پاک نے فرمایا تو اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور ساتھ میں ابلیس شیطان بھی موجود تھا۔ تو فرشتوں نے وہاں پر اعتراض کیا کہ یہ انسان جو ہے یہ یہاں پر خون خرابہ کرے گا، حالانکہ میری عقل کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں فرشتے اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ ان میں موجود ابلیس جو کہ سرکش تھا، شاید اس کی طرف سے ہی یہ سوال پٹ کیا گیا ہو۔ یہ میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں یا سمجھ کے مطابق بتا رہا ہوں، یہ میں نے قرآن پاک کی کئی تفسیر میں نہیں دیکھا، لیکن اس کی سرکشی اور اس کو کیونکہ تکبر تھا تو وہی اس طرح کے سوال آگے سے کر سکتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ وہاں پہ جا کے خون خرابہ کرے گا، تو یہ شیطان کی طرف سے اٹھایا جانے والا اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک اور اس نے کہا کہ یہ وہاں پر کرے گا خرابی اور خون بہائے گا، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اچھا، بات تو دیکھنے میں یہی ہمیں لگ رہی ہے کہ اس کی طرف سے جو اٹھایا جانے والا اعتراض تھا وہ کسی حد تک ویلڈ ہے کہ دنیا میں یہاں پر آپ دیکھیں کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر شیطان نے اپنے کرندوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر جگہ پہ لڑائی فساد شیطانت، اور دیکھیں کہیں پہ فلسطینی قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ خون کشمیری مارے جا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی خون خرابہ ہو رہا ہے، تو بات ان کی سچی ہو رہی ہے۔ لیکن آخر پہ اللہ پاک نے جو یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہاں پر انسان اصل میں امن قائم کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ انسان یہاں پر خون فساد کرنے کے لیے اتارا ہی نہیں گیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے انسان کا اس دنیا پہ اس پلانٹ ارتھ پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ امن کو قائم کرنا۔ کب ہوگا یہ؟ جب اللہ پاک کی مرضی ہوگی تب انشاءاللہ ہوگا، اور ہوگا کس پہ؟ اصول وہ اللہ پاک نے دے دی ہے، اس اصول کو ہم مسلمان جانتے ہیں۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام اصول ہمیں یہاں پر بتا دیے ہیں۔ اب کیونکہ وہ اصول ابھی تک لاگو نہیں ہو سکے، ہم کروا نہیں سکے، جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ بنایا تو کلمے کے نام پہ گیا تھا کہ اس کو یہاں پر جو قانون ہوگا وہ قرآن پاک اور کلمے کے مطابق بنے گا قانون، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو جب یہ قانون جو ہے اللہ پاک کا دیا گیا اسلامی قانون نافذ ہوگا تو انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے کہ یہاں پر امن ہوگا۔ ہمارے ادارے تمام جو ہیں وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کب اس میں کامیاب ہوں گے یہ اللہ اور اللہ کا محبوب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے ہی ادارے ہیں، وہ اس کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا دین آئے اور اس کا نفاذ ہو، کیونکہ اسی میں ہی زندگی ہے، قصاص میں ہی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک قتل کرتا ہے تو اس سے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس کا بدلہ اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا تو وہ آگے مزید خرابی کرتا ہے، فساد فی الارض کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ بدلہ لیا کرو، جو کس جرم کیا ہے اس سے اس کا بدلہ لے لیا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو قاتل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ اپنی استعمال کرتا ہوا سورسز بچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید خرابی کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ فیصلے اس قانون کے مطابق کیے جاتے، قصاص لیا جاتا یا چور کے ساتھ اس کو سزا حد کے مطابق دی جاتی تو وہ نیکسٹ چوری نہ کرتا یا قاتل قتل نہ کرتا۔ لیکن
کیونکہ ان کو مطلب جو قوانین ہمارے ملک میں رائج ہیں ان میں رعایات یا فلاز اتنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ایج مل جاتا ہے اور وہ نکل آنے کے بعد پھر خرابی کرنے لگتا ہے، جس وجہ سے ہمارے ملک کا نظام بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے جس کے لیے ہمارے ادارے، جو کہ ہمارے ادارے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو لاگو کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ کوشش کامیاب ہو جائے گی اور امن پریویل کرے گا، وہ والا امن پریویل کرے گا جس کے لیے آدم کو اس زمین پہ اتارا جایا گیا تھا۔ یہ اسی کے لیے زیادہ ویڈیو لمبی ہم نہیں کرتے، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ساتھ میں ایک میں آپ کو مزید بھی خبر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اگر توفیق دی اور میں عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے میں رابطہ ختم ہو جائے، ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، تو اس کے بعد ہم چلتے رہیے گا۔ تب تک اپنے چینل کی بار بار ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ ہماری باتیں یاد کرتے رہیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ والسلام۔